آغاز میں آپ کو بتائیں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ترک صدر نے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے۔ ترک صدر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک فضائیہ نے شاندار فلائی پاسٹ کیا اور سلامی دی۔ خبر آپ کو دیں، آرمی چیف اور اہم حکومتی شخصیات کا کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا دورہ۔ جی پی آئی کے تحت 14 فروری کو آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران جی پی آئی کے تحت زرعی منصوبوں مختلف سہولتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ لائق الرحمان تفصیل سے آگاہ کریں گے، کہیے لائق۔ جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی اور صوبائی حکومت کی اہم شخصیات کل یعنی 14 فروری کو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جنوبی پنجاب میں جو مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں زرعی منصوبوں کے حوالے سے ان کا جائزہ لینے کے لیے اس کا دورہ کریں گے۔ اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مرکز کا افتتاح بھی اس دورے کے دوران شامل ہے، جبکہ دورے کے دوران شرکا کو جی پی آئی کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ جی پی آئی کی جانب سے کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال ہونے والی زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش کا بھی اس موقع پر اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کا ماڈل فارمز کے دورے کا بھی اہتمام اس میں شامل ہے۔ پیروال اور مظفر گڑھ میں تیار کیے گئے ماڈل فارمز کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں سے روشناس کرانے میں عمل پیرا ہیں، اور اس حوالے سے اس دورے میں توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے جو زرعی ترقی کا جو اہم کردار ہے ایس آئی ایف سی اور جی پی آئی کی جو کاوشیں ہیں وہ اس کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لائق صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آرمی چیف کل دورہ کرنے جا رہے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا، جس میں پیروال مظفر گڑھ میں تیار ماڈل فارم کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں سے روشناس کرائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ نے پیروال اور مظفر گڑھ کی بات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ جو فارم اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ڈائیوو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح ڈائیوو بس پاکستان میں آئی تھی تو اس کے آنے سے باقی ساری بسیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ جو جدید کاشتکاری وہاں پہ ہو رہی ہے، جدید مشینری ہے، پلس پانی کی بچت کے لیے 80% پانی کی بچت کی جا رہی ہے، پیورٹ سسٹم ہے، اسپرنکلر سسٹم ہے اور ڈرپ اریگیشن کے ذریعے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی ہے جی، کہ پانی کی ہمارے پاس کمی ہے کہ لیکن ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں۔ اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم پیورٹ سسٹم لگائیں یا ڈرپ اریگیشن کریں یا اسپرنکلر اریگیشن کریں، جس سے ہم 80% اپنا پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جدید مشینری پلس سیڈ سسٹم کو اس کے تھرو ایس آئی ایف سی کے تھرو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ ایک سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ سیڈ تھا۔ سیڈ سسٹم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، مارکیٹنگ میکنزم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، پلس جو ایگری مال بنایا جا رہے ہیں اس سے فارمر کو، اب یہ نا چولستان کے فارمر کو اس علاقے میں جہاں پہ یہ ایگری مال بنایا گیا، جہاں پہ ان کی سوچ ہی نہیں تھی کہ ان کو وہاں پہ کھاد مہیا ہوگی، پیسٹی سائڈ مہیا ہوگی، وہاں سڑکیں بن رہی ہیں، بجلی کی لائنیں بچ رہی ہیں، پلس اب یہ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کو پاس کوئی کام ہی نہیں تھا پہلے وہاں کے رہنے والوں کو، اب ان کو لیبر وہاں پہ ملے گی بہت زیادہ، کیونکہ اب لیبر کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ کنزمپشن ہوگی لیبر پہ، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر وہاں پہ آ کے کام کر رہا ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ہم ایڈ کر رہے تھے، لیکن اس حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سارے وسائل دیے تھے کہ ہمارے پاس اب بھی 15 ملین ایکڑ رقبہ خالی پڑا تھا جس کو آباد کر سکتے ہیں۔ اب گرین انیشیٹو کے تحت وہ رقبے کو آباد کیا جا رہا ہے، جس میں اب سال 1.5 سال میں میرے خیال میں 2.5-3-4 لاکھ ایکڑ کو آباد کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارا آباد ہو جائے گا۔ ہم جس طرح سے اب 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی بات سے امپورٹ کر رہے ہیں، میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ 4-5 سالوں میں ہماری یہ بات سے امپورٹ ختم ہو جائے گی، لیکن بلکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ ہمارا بہت زیادہ تھا پہلے۔ ہماری امپورٹ کم تھی، امپورٹ بہت زیادہ تھی، ایکسپورٹ بہت کم تھی۔ امپورٹ زیادہ تھی، ایکسپورٹ کم تھی، اور کافی سے فائدہ ہوگا۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یقیناً معیشت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، ملکی استحکام میں زرعی ترقی کا اہم کردار ہے، اور ایس آئی ایف سی اور جی پی آئی کی کاوشیں اس میں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ کل آرمی چیف دورہ کرنے جا رہے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو کلٹیویبل لینڈ تھی یعنی قابل کاشت، لیکن وہاں پہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بنجر پڑی تھی، اس کو ایک ٹرانسفارم کرنے کے لیے اسی طرح کا ایک منصوبہ چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا رقبے ہے یہاں پہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر یا کارپوریٹ فرم جو ہے وہ اس طریقے سے شاید انویسٹ نہ کرتی۔ اب اس سے گرین انیشیٹو فارمنگ کے
दो अफवाहें हैं। एक तो जैसा अभी आपके जो गेस्ट से बता रहे थे कि मांदा इलाकों में कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट उसमें कंपोनेंट है वो है कि जो बैरून मुल्क इससे कनेक्शन डेवलप होंगे, खा वो सऊदी अरब है, वो कुवैत है, वो चाइना है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर जो कि अभी तक सिर्फ रॉ मटेरियल की शक्ल में एक्सपोर्ट हो रही थी, उसकी वैल्यू एडिशन के बाद जो उसकी एक्सपोर्ट है उसमें इस ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ फार्मिंग का कलीदी किरदार होगा। और एक और इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, खा वो स्पेशल डाटा चाहिए, वो आपके पास GIS मैपिंग चाहिए, ड्रोन सर्विसेज चाहिए, तो सारे डाटा के लिए अगेन ये इनिशिएटिव जो है ये किसानों के लिए एक नए रास्ते जो है वो खोल रहा है, और यकीनन प्राइवेट सेक्टर इसकी तकलीफ करते हुए इसको फॉलो करेगा। और ये पाकिस्तान के उन एरियाज में यहाँ पे कि एग्रीकल्चर का सोचा भी नहीं जा सकता था, बिल्कुल मिडल ईस्ट के पैटर्न पे वहाँ पे ज़राअत की तरक्की में हेल्प करेगी। तो आबिद साहब, यकीनन कल आर्मी चीफ जब यहाँ पर पहुंचेंगे, वफाकी और सूबाई हुकाम भी उनके साथ ये दौरा कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि GPI के ज़राई तरक्याती मंसूबों को मज़ीद फ़रोग भी मिलेगा इससे? तो यकीनन जब अब ये चीज़ें सारी हाईलाइट होंगी, जब इन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसा कि मैंने कहा कि इसको किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लॉन्च करना ज़रूरी था, उसके बाद इसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, प्राइवेट सेक्टर खुद ब खुद से उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो ये जो एक आगाज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट होगा कि हमें स्पेशली चोलिस्तान के उन एरियाज़ में या साउथ पंजाब के उन एरियाज़ में यहाँ पे सेमथोर की वजह से या पानी की किल्लत की वजह से या बाकी इशूज़ की वजह से उस तरीके से एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं था, उसको प्रॉफिटेबल बनाना। अगर मॉडल फार्म्स के लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही होगी, तो यकीनन इसकी तकलीफ में प्राइवेट सेक्टर भी इसको फॉलो करेगा। और GPI की काविशें भी जारी हैं, इससे लाखों एकड़ ज़मीन को अब तक आबाद किया जा रहा है, मज़ीद भी आगे होगी? जी बिल्कुल, ये क्योंकि ये एक सक्सेस जो है ये नई सक्सेसेस को लीड करेगी। इसमें शुरू पे जब कुछ मनफी तासरात थे इसके बारे में, तो सीइंग इज बिलीविंग, तो जब ये एक कामयाब फॉर्म या कामयाब चीज़ें जो है जब ये नज़र आ रही होंगी, तो यकीनन इन एफर्ट्स की कामयाबी में इसका किरदार भी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर और लोग जो हैं वो इस इनिशिएटिव में शामिल होने की कोशिश करेंगे। नासिर शाह बुखारी, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, आपके बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आर्मी चीफ दौरा करने जा रहे हैं कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का, और आप बताइएगा कि SIFC के इक़दाम से ज़राअत के शोबे की तरक्की मिली है अब तक, और GPI के तहत लाखों एकड़ ज़मीन को आबाद किया जा रहा है। सर, क्या कमेंट करेंगे? जी, तो अच्छी खुशाइन बात है। इसमें जो सबसे पहला अमल था इनका वो LIMS का था, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत लोगों को पहली दफ़ा जो है वो अपनी ज़मीन की मतलब मालूमात हो सकती थी, पानी कब देना है, फिर उसमें किस किस्म की उनकी बढ़ोती है और फसल का क्या हाल है, ये सब उनको जो है, और मौसमी हालात क्या हैं, ये उनको पहली तो इन्फॉर्मेशन मिली। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया अभी तक, लेकिन जो फार्मर इसको इस्तेमाल कर रहा है, 1 लाख से ज़ायद फार्मर, उनसे आप पूछें तो बहुत ज़्यादा होगा उनकी ज़िंदगी में कितनी सहूलत इसमें पैदा हो गई है। मजीद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये ज़मीन जो 2.5 लाख एकड़ जो है ऑलरेडी 51 कॉरपोरेट्स को दी गई हैं, उसमें अब वो प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, और इससे एक आपके पास एक तो जो फूड सिक्योरिटी का मसला है वो हल होता है, उसके अलावा इकोनॉमी में एक बढ़ोतरी आती है, लोगों में जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस अवेलेबल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है GPI के जरिए, इसलिए आपकी पर एकड़ यील्ड जो है वो इम्प्रूव होती होगी। सीड की पॉलिसी नई बनाई गई है जिससे कि, और उसमें GPI का बड़ा एक रोल है, जिससे सीड जो है वो बिल्कुल नया सीड जो है वो काबिल इस्तेमाल हो सके। जो पुराने सीड 3-3 साल पुराने और एक्सपायर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे जान छूट जाएगी, तो QR कोड के साथ जो है फार्मर को अवेलेबल होगा। उसके अलावा जो एग्री मॉल्स का कंसेप्ट है, जिसके जरिए के तमाम जितने भी इलाकों में ये GPI ऑपरेट कर रहा है वो इन एग्री मॉल्स ही बनाए हैं, जहाँ फार्मर को जो है वो कंट्रोल कीमत पे, जिसमें कोई ब्लैक ना हो प्राइस में, वो उनको जो है खुसूसन जो ऐसी फर्टिलाइजर्स जो कि 20-30% ब्लैक में बिकती हैं, उनसे जान छूट जाएगी, तो फार्मर की इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी।
تو یہ انیشیٹوز کے جو ہے مختلف وہ مراحل ہیں. ایک اجتماعی خاکہ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ اسپیسیفک اس میں جائیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے پاکستان میں کتنا بڑا ایک زرعی انقلاب جو ہے صحیح معنوں میں 60s کے بعد برپا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. KSB گروپ کے چیئرمین ناصر شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 9 مئی کو تو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے ہیں. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلنس کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کا آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے. آرمی سے متعلق قانون سازی 2015 پھر 2017 میں ہوئی تھی. APS والے آج بھی انصاف کے لیے دربدر بھٹک رہے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ آرمی پبلک اسکول کے کچھ مجرموں کو پھانسی ہو گئی تھی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا فوج میں انجینئرنگ کور اور میڈیکل کور بھی ہوتی ہے، کیا فوج میں اب جوڈیشل کور بھی بنا دی جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا مسلح افواج کی جیک برانچ ہے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ تو قانون سازوں کا کام ہے، ایک جرم سرزد ہوا تو سزا ایک ہوگی. یہ کیسے ہوگا ایک کا ملٹری ٹرائل ہو دوسرا ملزم اس سے الگ کر دیا جائے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا مجھے ایک بہت بڑا کرمنل بنا دیا گیا ہے، مجھ پر بانی PTI کے ساتھ رینجرز اہلکاروں کے قتل کی سازش کا الزام ہے. اگر قانون کی شکیں بحال ہوتی ہیں تو مجھے ایک کرنل کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. نظام یہ ہے کہ الزام لگا کر ملٹری ٹرائل کی طرف لے جاؤ. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ مفروضوں پر نہ جائیں. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہے، کسی کو بھی پکڑ کر ملٹری ٹرائل کریں گے. کراچی میں نادرہ میگا سینٹر ناظم آباد میں بھی پاسپورٹ آفس کھل گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا. پاسپورٹ آفس 3 شفٹ میں 24 گھنٹے کام کرے گا. وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے کاؤنٹرز کا معائنہ کیا، عملے اور شہریوں سے ملاقات کی، شہریوں کا بہترین سہولتوں کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے BISP کے لیے بائیو میٹرک کرانے کے لیے خواتین کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو حل کے لیے ہدایات دی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی حکومتی پالیسیوں پر تنقید. کہتے ہیں وزارت ایویشن ختم کر کے وزارت دفاع میں ضم کرانا نامناسب فیصلہ ہے، جس پر افسوس ہوا. اس اقدام سے ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوگا. نون لیگ انتخابی منشور میں ریلویز ایویشن کو ملا کر وزارت ٹرانسپورٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا. رائٹ سائزنگ کرنا تھی تو ریلویز ایویشن پورٹ اینڈ شپنگ کو ملا کر وزارت ٹرانسپورٹ بنائی جا سکتی تھی. خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں پیش آیا افسوسناک واقعہ. یار حسین کے علاقے میں باپ نے 4 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے سیف السلام کا اکثر بیوی سے جھگڑا رہتا تھا جو ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی، جس پر سیف السلام نے 2 بیٹے اور بیٹیوں کو چھریوں کے باعث سے قتل کر دیا، پھر اپنی بھی جان لے لی. جاں بحق بچوں میں ضیاء عبدالرحمان، ثنا اور 2 سال کی بیٹی شامل ہیں. پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے. چکوال میں قید میں رکھے گئے بہن بھائی میں سے بہن کو قتل کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے چچا زاد بھائیوں نے دونوں کو قید رکھا. چھاپا مارا تو کمرے سے لڑکی کی لاش ملی. پولیس کا کہنا ہے 26 سال کی لڑکی کی لاش 8 سے 10 دن پرانی تھی. کمرے میں 2 سال سے لڑکی کے ساتھ اس کا 32 سال کا بھائی حسن بھی قید تھا جو خوف کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا. گاؤں کے کچھ لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ دونوں بہن بھائیوں کا ذہنی توازن بھی درست نہیں. پولیس کو دونوں کے قید کی اطلاع گمنام خط سے ملی. خط میں دعویٰ کیا گیا کہ جائیداد ہتھیانے کے لیے چچا زاد بھائی دونوں پر ظلم کر رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک چلنے کے خلاف درخواست کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے کہ روزانہ اخبارات میں آتا ہے ہیوی ٹریفک دن کے وقت شہر میں داخل نہیں ہو سکتی. اقدامات کرنا تو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ درخواست گزار بیرسٹر حسن خان نے موقف اختیار کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈمپرز لوگوں کو کچل رہے ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کا کیس ہے، عدالت کیس سن کر فیصلہ کر سکتی ہے. عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے. ریمارکس دیے کہ بتایا جائے عدالت ایگزیکٹو کے اختیارات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے. درخواست میں چیف سیکرٹری، IG سندھ، DIG ٹریفک سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا.
نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاریخی فتح، پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ٹرائی سیریز کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ اہم میچ میں ریکارڈ ہدف حاصل کر کے 6 وکٹ سے میدان مارا۔ شاہینوں نے 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا۔ 134 رنز کی شاندار اننگز پر سلمان آغا میچ کے ہیرو قرار۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔